نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل زندگی موت پر ہی شروع ہوگی، کہ جس کے بعد پھر کوئی خاتمہ نہیں. انسان جب فوت ہوتا ہے تو بظاہر وہ دنیا والوں سے بول چال بند کر دیتا ہے، لیکن اس کا کنیکشن دوسری دنیا سے جڑ جاتا ہے. پھر وہ انسانوں سے نہیں بات کرتا، لیکن فرشتے اس سے بات کرتے اور وہ ان کو جواب دیتا ہے. جب قبر میں دفنایا جاتا ہے سوال جواب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب تک حشر نہیں ہوتا، قیامت کا دن نہیں آتا، انسان قبر میں ہی رہتا ہے. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس وقت بھی اس کو فرشتے گھیر لیں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے دائیں اور بائیں ہمارے فرشتے ہیں، کرام الکاتبین جن کو کہا جاتا ہے، کہ یہ جو کچھ لکھ رہے ہیں لکھ لکھ کے محفوظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کرا رہے ہیں. جو ہی قیامت کے دن انسان حساب کے میدان کے لیے نکلے گا قبر کے اندر سے، تو وہ فرشتے اس کو دائیں اور بائیں سے پکڑ لیں گے. وہ ادھر ادھر بھاگ نہیں سکے گا، اور جہاں اس کو جا کے ٹھہرنا چاہیے، جس گروپ کے اندر ہونا چاہیے، وہیں پر ہی ہوں گے. جہاں کل نفس معها سائق و شہید، ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک چلانے والا سائق ہوتا ہے، اس کو ہانکنے والا، وہ شہید، اور ایک اس کی گواہی دینے والا. پھر انسان کا حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، اور جتنے فیصد نماز درست ہوگی اتنے فیصد اس کے اعمال درست ہوں گے. اگر 50% نماز ٹھیک ہے تو 50% ہی اس کے باقی اعمال اس کو فائدہ دیں گے، اینڈ سو آن. اسی لیے ہمیں ساری زندگی اس بات کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ نماز کا ہر سٹیپ، وضو سے لے کر اوقات سے لے کر رکوع سجود اور ان کے اندر جو کچھ پڑھنا ہے، جو ایکشن کرنے، ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل پتہ ہونا چاہیے، اور اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے. بہرحال انسان جب اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوگا تو اس کو اگر آگے جانے کے لیے، اپنے اصلی انجام تک پہنچنے کے لیے جب چھوڑا جائے گا تو آگے پل صراط ہوگا. پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، یعنی آلموسٹ انویزیبل ہے. اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اس پر چلنا ہوگا. اب آپ سوچئے ذرا کہ ایک چیز جو پوری طرح نظر بھی نہیں آ رہی، اب یہ بال کی بات ہو رہی ہے نا، کوئی چیز بال جیسی اور اس کے اوپر چلنے کے لیے کہا جائے تو کس قدر ہولناک چیز ہے. اٹس ناٹ ایزی. وہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگا، اور بیچ سے مراد یہ کہ جہنم کے اوپر سے گزر رہا ہوگا. باہر اس کو چڑھنا تو ہے، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے. قرآن مجید سورۃ مریم میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس پر وارد ہونا ہے، اس سے گزرنا ہے. جب انسان گزرنے لگے گا تو جہنم کے اندر سے دو گردنیں اٹھیں گی، یا دو چیزیں ایسی اٹھیں گی کہ جن کے اندر آنکڑے ہوں گے، کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، اور ہر وہ شخص جو صلہ رحمی کی خلاف ورزی کرے گا، رشتوں کو کاٹے گا، وہ اس کو پکڑ لیں گی، آگے نہیں گزرنے نہیں دیں گے. کچھ لوگ تو آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے، جن کی ہر چیز ٹھیک ہوگی. کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے، کچھ لوگ ہوا کی تیزی سے، کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑنے کی رفتار سے، کچھ لوگ اونٹ دوڑنے کی رفتار سے، کچھ لوگ اپنی دوڑ کے اعتبار سے، کچھ لوگ عام چال کے حساب سے، کچھ لوگ کرال کر کر کے اور گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہوں گے. ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق. دنیا میں جو جتنی تیزی سے نیکی کا کام کرے گا اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور جو یہاں سستی کرے گا وہ وہاں بھی چل نہیں سکے گا. اب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو جنت کے دروازے تک یا کنترا تک پہنچ جائیں گے، لیکن کچھ لوگ وہاں سے نیچے گر جائیں گے. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ حساب کتاب مومنوں کا ہے. کفار کو یہاں سے نہیں گزارے، ان کو تو پہلے ہی جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اب یہ چیز بہت ایک ہولناک چیز ہے کہ رشتوں کو کاٹنے والا اس میں پھینکا جائے گا. رشتے جو خاص طور پر خون کے رشتے ہیں، حسب نسب کے رشتے ہیں، جن کو ہم کسی صورت کاٹ سکتے ہی نہیں. آپس کی ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے. کوئی طریقہ ہے ہی نہیں ختم کرنے کا. تو ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے اپنے احوال کا، حالات کا جائزہ لیں
اور جہاں کوئی کمی بیشی ہے، ناراضگی ہے، کچھ ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ جو لوگ پل پار بھی کر جائیں گے نا اور ان کو وہ گردنیں نہیں پکڑیں گی تو وہ بھی قنطرہ پر، یعنی ایک چھوٹا برج، ایک تو بڑا برج ہے نا پل صراط، اور ایک چھوٹا برج، اس چھوٹے برج پر بھی ان کا حساب کتاب ہوگا، لین دین ہوگا. اب بھائی بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب، ایک نے اگر دوسرے پر کوئی زیادتی کی ہے تو اس زیادتی کا بدلہ دینا ہوگا. حقوق اللہ میں تو سب سے پہلے ہو گیا نا حساب اس کا، نماز وغیرہ کا. اور یہاں پر آ کر اب پوچھ ہوگی کہ، یعنی پوچھ نہیں، حساب نہیں ہوگا بلکہ لین دین ہوگا، نیکیوں کا تبادلہ ہوگا، معافی تلافی ہوگی، دل صاف کیے جائیں گے، دل دھوئے جائیں گے، باقاعدہ دھوئے جائیں گے، اس کے بعد آگے کیا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسانوں کے حقوق ہیں، جو حقوق العباد ہیں، ان کی ہمیں بہت فکر کرنی چاہیے کہ ہم سے کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور اس میں صرف بہن بھائی نہیں آئیں گے، اس میں جو غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، وہ بھی آئیں گے. اگر ہماری طرف سے ان پر کوئی بھی زیادتی ہوگی تو وہ بھی ہمارے اعمال لینے کے لیے کھڑے ہوں گے. اب ایک شخص ڈھیروں نیکیاں لے کر گیا لیکن لینے والے آگے اتنے ہیں کہ وہ اوپر کے درجے میں تھا وہ نیچے آ گیا، اور اس کی نیکی ہارڈ ارن کمائی کی وجہ سے اس کی جو نیکی ہوگی وہ دوسرے لے جائیں گے، وہ ان کے درجے نیچے تھے وہ اوپر چلے جائیں گے. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ اپنے معاملے کو بہت درست کریں اور ان کے بارے میں بہت محتاط رہیں کہ کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، بلکہ معاف کرنا سیکھیں. کسی کے ساتھ ناراضگی ہو تو اس کو پوچھ لیں کہ کون سی چیز تمہیں میری بری لگی ہے، یا میں کیسے معافی مانگ، کیا تم مجھ سے چاہتے ہو. خاص طور پہ ہسبینڈ وائف ہے یا بہن بھائی ہیں یا انسانی رشتوں میں سے کوئی بھی رشتہ، کیونکہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہو کر بہت بڑی بن جاتی ہیں. بعض چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ وہ واقعی کنسیڈر کی جائیں، دیکھنے میں معمولی ہے لیکن وہ معمولی اکٹھے ہوتے 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 وہ کتنا کچھ بن جاتا ہے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ جیسے کمرے میں ہم عام طور پہ جیسے بن رکھتے ہیں نا، تو اسے ہارڈلی کبھی کوئی ٹیشو پھینک دیا، کبھی کوئی چھوٹی موٹی چیز پھینک دی، لیکن بعض کا جب ہم نکالتے ہیں تو اچھا خاصا لفافہ بھرا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسے چھوٹا موٹا پھینکتے پھینکتے. ایسے ہی لغو اور بیکار گفتگو کرتے کرتے کبھی اس کی بات کی، کبھی اس کی کبھی اس کے پیچھے پڑ کے، کبھی کچھ سارے دن میں کباڑ خانہ اکٹھا کر کے وہ بن جو ہے نا وہ بھرتے رہتے ہیں اپنا، اور وہاں اس کے بدلے نیکیاں تلنی. آج نہیں پتا چلتا لیکن کل پتا چلے گا. اور کسی پر ظلم کیا یا زیادتی کی وہ تو اور بھی بہت مشکل بات ہوگی. تو اس لیے صرف چند یاد دہانیاں ہیں کہ ہمیں اول تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم کر چکے ہیں تو دنیا میں ہی معافی مانگ لینی چاہیے. انا کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ایگو نہیں آڑے آنی چاہیے. آج ہی میں کسی کی کوٹیشن پڑھ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کی اصلاح کرتا ہے اور آپ بگڑ جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ایگو کا شکار ہیں، آپ میں اندر انا ہے. کیونکہ اگر ہمیں کوئی ہماری غلطی بتاتا ہے تو ہمیں غور سے سوچنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے. اس وقت کو کڑوی بھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس میں ہمارے لیے بہت فائدہ ہے. کوئی غلطی ہمیں اپنی خود نہ نظر آئے اور کوئی اور بتا دے تو بھلے کی بات ہے، وہ ہمارا بھلا ہی کر رہا ہے. بعد میں ہم مان بھی جاتے ہیں لیکن اس وقت ہم اکڑ جاتے ہیں تو اس سے پھر اصلاح نہیں ہوتی. اور خصوصاً جو رشتے پیار کے ہوتے ہیں، خون کے ہوتے ہیں، ان سے ایکسپیکٹیشن بہت ہوتی ہے، اس لیے پھر وہ ذرا سی بھی کوئی چیز ایسی کرے جو مرضی کے خلاف ہو تو بری بھی بہت لگتی ہے اور پھر اس پر ری ایکشن بھی بڑا ہوتا ہے. کوئی باہر کا بندہ، مثلا آپ مال میں تھے اور کسی سے ٹکر ہوگی تو آپ بھی اس کو سوری کر لیتے، وہ بھی کر لیتا ہے، کوئی مائنڈ نہیں کرتا. تھوڑی بہت تکلیف ہوتی بھی ہے تو ہم اس کو دل میں تھوڑی رکھتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، مثلا آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی چیئر آ کے آپ کو لگتی ہے، کسی کا دھکا لگتا ہے آپ کو. کچھ جتنی دفعہ آپ نے حج یا عمرہ کیے، جتنے دھکے پڑے، کچھ یاد ہے کس نے دیے تھے؟ کوئی دل میں رکھا ہوا آپ نے؟ کبھی دوبارہ سوچ آئی نہیں، کیونکہ کوئی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں. اچانک ٹکراتے ہیں تو ہم کہتے اوہ سوری، وہ بھی اگلا بھی کہتا سوری، یہ کہہ کے دونوں گئے، وہ ادھر گیا وہ ادھر گیا، یاد بھی نہیں ہوتا کسی نے کیا کیا. لیکن شیطان نے ایسا کام کیا کہ جہاں اپنے رشتے دار، وہاں تو چھوٹی سی بات بھی ہم کہتے ہیں یہ تو میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا، اور ہم بھلاتے ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ،
الذی تساءلون بہ، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی اپنے حق مانگتے ہو. اور رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی یعنی اللہ سے ڈرو. رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کیا ڈرو؟ کہ وہ پوچھے گا، حساب لے گا. اس نے ایسا سسٹم بنا رکھا ہے کہ کوئی زیادتی ظلم کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کو دینا پڑے گا بدلہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جنہیں ملانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، یعنی رشتوں کو جوڑتے ہیں اللہ کے حکم سے، کہ اللہ کا حکم ہے. اگر دوسرا اچھا نہیں بھی کرتا تو مجھے اس لیے اچھا کرنا ہے کیونکہ میرے رب کا حکم ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم شاخ ہے، جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا، اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نہیں ملنا چاہتے جو رشتوں کو کاٹنے والے. اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بڑے ہوتے ہیں، مثلا ایک ٹیچر ہے کلاس میں، تو بچے اگر آپس میں لڑ رہے ہوں تو جو لڑنے والے ہوتے ہیں تو ٹیچر ان سے ناراض ہو جاتی ہے کہ تم لوگ کیوں لڑ رہے تھے. یا ماں باپ ہوتے ہیں، اگر بچوں کے درمیان کچھ ہو تو ان کو کتنا محسوس ہوتا ہے، بعض اوقات ناراض بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کہا نا کہ شاخ ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک ہی اصل سے نکلی ہوئی چیز ہے، تو اس کو کاٹ کے الگ تو نہیں کیا جا سکتا. جیسے ایک درخت کی شاخ ہوتی ہے، تو اسی طرح رشتہ داریاں بھی ایک ٹری کی طرح ہوتی ہیں، اور جو ایک ٹری کی کسی ایک شاخ کو کاٹ کے یعنی اس سے بالکل ہی قطع تعلق ہی کر کے اس کو ایک طرف پھینک دے تو یہ درست نہیں. ایک اور روایت ہے کہ جبیر بن مطعم نے خبر دی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یعنی سارا کچھ نمازیں بھی پوری، باقی سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اب قنطرہ پہ آگے یا پل صراط پہ آگے، تو اب یہ ہے کہ وہ آگے نہیں جا سکتا، وہ پکڑا گیا کیونکہ اس نے رشتے کاٹے ہوئے تھے. لا يدخل الجنت قاطع. اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اب کس کو نہیں پسند کہ اس کی روزی زیادہ ہو؟ ہر شخص جو اس کے پاس ہے اس پر تو نہیں راضی بیٹھتا، وہ کچھ نہ کچھ اور کام کرے گا، کاروبار کرے گا، کچھ پیسے جمع ہو گئے تو اس کو انویسٹ کرے گا، کوئی اور چیز تلاش کرے گا کہ جس سے اپنے سٹیٹس کو بہتر بنائے. ہر شخص دنیا کے معاملے میں آگے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہے ضرور. تو پھر دنیا میں بھی رزق کی فراخی جو چاہتا ہے تو اس کا حل یہ بتایا گیا کہ اسے چاہیے کہ رشتوں سے جوڑ کے رکھے. پھر اسی طرح جو چاہتا ہے اس کی عمر زیادہ ہو. ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ وہ کل مر جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. ہر شخص لمبی عمر چاہتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ موت ایک بہت سخت اور بہت تلخ تجربہ ہے، ساری لذتوں کو ختم کر دینے والی. اب دیکھیں تھوڑا سا ہم بیمار ہوتے ہیں تو کسی چیز کے کھانے کا مزہ نہیں آتا، کسی چیز کی خوشبو نہیں آتی، کانوں میں بوجھ پڑ جاتا ہے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اور انسان ہر چیز سے بیزار ہو کے دوسری طرف منہ کر لیتا ہے. چھوٹی سی بیماری بھی فلو ہی ہو جائے تو کس طرح انسان ہر چیز سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. اور کبھی ایسا تو نہیں ہو کہ آپ کو بہت سخت بخار چڑھا ہوا ہو اور آپ کہیں میں ذرا آج اچھا سا جوڑا پہنوں اور بہترین کھانا کھاؤں، سچ بن کے بیٹھ، کبھی نہیں ایسا، دل ہی نہیں چاہتا. بیماری کی حالت میں کچھ اچھا نہیں لگتا. تو اب آپ سوچئے کہ ایسی بیماری جس کا نتیجہ موت ہو، کہ جس میں زبان ہی اکڑ جائے کہ بول نہ سکے انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ ٹھنڈا یخ ہو جائے، نہ انسان اپنا ہاتھ پاؤں ہلا سکے، آنکھیں اس کی پتھر ہو جائیں، ادھر ادھر نہ دیکھ سکے، بے نور ہو جائے، بالکل بے بس ہو کے دوسروں کے آگے پڑ جائے. تو یہ دن بہت سخت دن ہے، کوئی خوشی کا دن نہیں کسی کے لیے بھی. تو اس دن کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا، جس کو تو سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو کچھ دن اور جینے کا موقع مل جائے، زیادہ عمر مل جائے یا عمر میں برکت مل جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا رہے. وہ نہ بھی اچھا کرے پھر بھی اچھا کرے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اچھا کرتے ہیں لیکن دوسرے اچھا نہیں کرتے، تو ہم پھر کیا کریں، کب تک ہم کرتے رہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں
میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں. میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا. یعنی وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, تیرا نقصان نہیں کر سکتے. تمہیں اللہ کی طرف سے ایک باڈی گارڈ مل جائے گا, ایک حفاظت کرنے والا مل جائے گا. جب تک تیرا رویہ یہی رہے گا, جب تک تو اچھا رہے گا, تمہارے ساتھ مددگار ہوگا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بدلے میں صلہ رحمی کرنا صلہ رحمی نہیں ہے. کوئی اچھا ہے تو آپ اچھے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے. یعنی جب کوئی اس سے کاٹے تو وہ اس سے کاٹے نہیں بلکہ اپنے طور پر اچھا کرے. اچھا, اس میں کیا چیز انسان کو روکتی ہے؟ اس کی انا, میں کیوں پہل کروں, یا اگر میں کروں گا تو وہ سمجھے گا کہ شاید اس کو کوئی لالچ ہے مجھ سے, یا وہ سمجھے گا کہ یہی غلطی پر تھا یا تھی. اس وجہ سے انسان نہیں آگے بڑھتا کہ پھر وہ کہیں گے کہ اچھا مان لیا نا اپنی غلطی کو. تو غلطی کو ماننا تو بہت ہی مشکل کام ہے. شیطان نے کہا تھا کہ انا خیر منہ, اور اللہ تعالیٰ کو بلیم کر دیا تھا کہ مجھے کہا ہی کیوں تھا کہ سجدہ کرو, میرا تو قصور نہیں کہ میں نہیں کیا, آپ کا قصور ہے نعوذ باللہ, کیونکہ آپ نے مجھے حکم دیا. تو کسی بھی چیز کا آغاز کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. اگر بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور چھوٹے کو پہل کرنی چاہیے, چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں چھوٹا ہوں, بڑے کو مجھے بلانا چاہیے. جی, جب ناراضگی ہو جاتی ہے اور پھر اگر فوری طور پر انسان نہ پلٹے تو وہ دلوں میں پھر بیٹھ جاتی ہے, وہ بیماری پکی ہوتی چلی جاتی, اور پھر انسان انتظار میں رہتا ہے کہ دوسرا آئے میرے پاس. بڑا کہتا ہے میں بڑا ہوں کہ دوسرا آئے, چھوٹا کہتا ہے میں چھوٹا ہوں کہ بڑا آئے. تو پھر اس طرح کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا. عام طور پہ ایک یہ سسٹم رہتا ہے کہ پیرنٹس کی لڑائی ہوتی ہے, تو اس معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بچے کیا کریں. جیسے کہ اگر ہم ملنا چاہتے ہیں, ماں باپ کی لڑائی ہوتی ہے تو ہم نہیں مل سکتے, اور ہم ملتے ہیں تو پھر پیرنٹس میں کلیشز ہو جاتے ہیں. اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب پھر ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے وہاں ماں باپ کی نافرمانی کوئی نقصان نہیں دیتی. بس ماں باپ میں سے ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ ادب احترام کرتے رہیں. ہوتی تو سچویشن مشکل ہے, لیکن کرنا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اگر ماں باپ آپس میں نہیں بھی ملتے تو رشتے تو نہیں کاٹے جا سکتے, خصوصاً اس وقت اگر ایسی سچویشن ہے کہ مثلا انسان عمر میں چھوٹا ہے, جا ہی نہیں سکتا. مثلا اگر باپ الگ رہ رہا ہے, کہیں ماں الگ رہ رہی ہے, تو بچہ باپ کے پاس ہے یا ماں کے پاس ہے تو دوسرے کے پاس نہیں خود پہنچ سکتا. تو اس وقت تک وہ مکلف نہیں, کیونکہ اس کے پاس وسعت ہی نہیں ہے جانے کی کرنے کی. لیکن جب وہ بڑا ہو جائے, شادی ہو جائے, اپنے مرضی کا مالک ہو جائے, تو پھر اپنے طور پر وہ دونوں کے ساتھ برابر کا ہی سلوک کرے. ان کے درمیان جو جھگڑا ہے یا انہوں نے جو غلط کیا ہے وہ ان کا اور رب کا معاملہ ہے, وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم دونوں کو ہی احترام دیں. فیملیز میں ہوتا ہے جیسے ماموں ہیں, چچا ہیں, اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں. جیسے خاندان میں عام طور پہ زیادہ تر یہ پرابلمس رہتی ہیں کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملتے. بہن بھائیوں کس طرح جی, شیئر کیا جائے. اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے یا چڑھایا نہ جائے کہ آپ بے شک کہتے رہے نہیں ملنا لیکن ہم تو مل رہے ہیں. بس حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے بنا کے رکھی جائے. آج کل کے بچے بھی عجیب بات کرتے. تو میرا بیٹا آیا تو میں کہنے لگا کہ میں اپنی خالہ کے گھر تو چلا جاؤں گا, آپ کی خالہ کے گھر نہیں جاؤں گا. تو ان کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے, بچوں کو کیسے بتایا یعنی جائے؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ کوئی ناراضگی نہیں, کوئی بھی نہیں, بس ویسے کہ پتہ نہیں کیا یہ نئی چیز مائنڈ میں آئی ہے کہ ایک جنریشن تک ہم رکھیں گے اور اس سے آگے پہلے کی جنریشن نہیں ہم ملنا چاہتے. آپ دیکھیں نا کہ حدیث میں تو 7 جنریشن تک کا آتا ہے. بالکل. نماز کے بعد یہ صلہ رحمی کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ جب حقوق العباد میں سب سے پہلے آتا ہے, ماں باپ کے بعد باقی رشتے داروں کا آتا ہے نا, وبالوالدین احسانا وذی القربى, ہر جگہ ایسا ہی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پہلا حق ماں باپ کا,
اور پھر ماں باپ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا. پہلے نماز کا ہم سے حساب ہوگا, پھر ماں باپ, پھر حقوق العباد کا ہوگا, اور حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ اور پھر اس کے بعد باقی رشتہ دار. جی اگر یعنی کہ سم ٹائمس کوئی یعنی کہ آپ کے قریبی رشتوں میں somebody is very rude, اور یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یعنی کہ آپ ٹوٹلی ریلیشن کٹ آن کرتے ہیں, بٹ وی اوائڈ. تو یعنی کہ اوائڈ ان دا سینس کہ فار ایگزامپل ان لاز ہیں تو وی اوائڈ کہ کوئی بات خراب نہ ہو جائے, اور پھر اس میں کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو بات ہی نہیں کرتی, حالانکہ جب بات ہوتی ہے تو بندہ نارمل نہیں کرتا. تو یہ بھی کیا خطرہ رہنے میں آتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ انسان اوائڈ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو حال نہ پوچھے یا ان کی خدمت نہ کرے, یا اگر شادی بیاہ ہے تو ان کو کوئی کام ہے یا مدد چاہیے یا ان کو کسی قسم کی ضرورت ہے تو وہ نہ کرے. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان محتاط رہ کے, آپ یوں سمجھے سے پل صراط پہ چل رہے ہیں. میں یہ سوچتی ہوں کہ آخر پل صراط پر یہ صلہ رحمی کیوں کھڑی ہے, کہیں اور بھی تو کھڑی ہو سکتی. اگر آپ جتنے بھی اعمال اور ان کی سزا دیکھیں گے نا تو وہ ان میں بہت مماثلت ہوگی, اسی میں سے جزا ہوتی ہے. دنیا میں رشتے نبھانا ایسے ہی ہے جیسے پل صراط پہ چلنا. اب جب آپ پل صراط پہ چلتے ہیں تو کتنی احتیاط کریں گے کہ گر نہ جائیں, دائیں نہ گرے بائیں نہ گرے, اور پھر وہ نظر بھی نہیں آ رہا پوری طرح. تلوار سے تیز اور بال سے باریک. تو رشتے بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, یعنی چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات چھوٹی بات پہ تلوار جیسا ریئیکشن ہوتا ہے. تو آپ یوں سمجھے کہ بہت ہی اعتدال کے ساتھ, بہت سوچ سمجھ کے, سنبھل کے دوسرے بندے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کس بات پہ فلیئر اپ ہوتا ہے, کس بات پہ ناراض ہوتا ہے, تاکہ میں وہ کام نہ کروں. مثلاً وہ ہماری کسی حرکت سے اریٹیٹ ہوا ہے, ساس ہے, بڑی نند ہے, کوئی بھی غلطی ہم میں, وہ ہم سے ناراض ہوا ہے. اب اس کا حل یہ نہیں کہ ہم بھاگ جائیں کہیں, اس کا حل یہ کہ اپنے آپ کو ہم ٹھیک کر لیں اور ان سے پوچھ لیں, کمیونیکیٹ کریں کہ بھی آپ کو جو ہماری بات اچھی نہیں لگتی ہماری اصلاح کر دیں, کیونکہ ہم نے اب ساتھ رہنا. سر میرا بھی ایک سوال ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو, ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی آپ کو کسی رشتے دار سے ملنے سے منع کرے کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہو, بدتمیزی کی ہو, جو کہ بہت ان سے چھوٹے ہوں, تو ہمیں پھر اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ کی بات ماننی چاہیے یا کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ان سے جو ہے ان کے تعلقات صحیح کروائیں؟ ان کے تعلقات صحیح کروائیں. قرآن مجید میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ تو ان کے بارے میں آتا ہے جو غیر ہیں, جو رشتہ دار ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے, ان کا تو رشتہ بالکل. تو صلح کرانا اتنی بڑی نیکی ہے جو نماز روزے سے بھی بڑھ کے ہے. ماں باپ کو ماں باپ کو جب غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس سے برکت اٹھ جاتی. ایسے قوم پہ رحمت نازل نہیں ہوتی, برکت نازل نہیں ہوتی جن کے اندر رشتوں کو کاٹنے والے لوگ موجود ہوں. تو ان کو سمجھانا چاہیے. لیکن اگر وہ خود اچھے نہ ہوں اخلاق سے, اور مطلب جیسے اگر ہمارے ماں باپ بڑے ہیں اور ان سے ان کے بہن بھائی چھوٹے ہوں, اور اگر وہ ان کے ساتھ بد اخلاقی کریں, اچھا مطلب رویہ نہ رکھیں, تو اس کا حل صرف کاٹنا تو نہیں ہے, یعنی کاٹنا سب سے آسان کام ہے. نہیں کاٹے نہیں, لیکن مطلب صرف سلام دعا تک ہو, پھر حال چال بس پوچھ لیا, اس سے زیادہ. اور اس میں یہ کہ وہ ان کا اخلاق ایسے وہ ہی ٹھیک ہے, وہ تو اپنی عادت سے مجبور ہے, وہ تو ایسے ہی قسمت سے ہمارے رشتے دار بن گئے. اب ان کو یہ ہر فیملی میں ایسے مطلب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے, کیا تم صبر کرو گے؟ ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہم لوگوں کو ایسے, ہر جگہ جیسے آپ کہیں ہر خاندان میں ایسے ہوتا ہے. اب سوچنا نہیں چاہیے کہ صلہ رحمی ہے کیا. صلہ رحمی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ یہ بندہ ایسا ہی ہے, اس نے یہ کرنا ہے, اور میں ہوں, میں نے وہ کرنا جو مجھے کرنا ہے. اپنے آپ کو اپنے اصولوں پہ رکھے, کسی کے غلط رویے کے تابع نہ کرے. سلام دعا بھی کرتے وقت صرف یہ نہیں کہ ہم خانہ پوری کر رہے ہیں, سلام ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, نہیں ایسے نہیں. یعنی کہ اچھے طریقے سے سلام کر لیں, حال پوچھ لیں. پھر صلہ رحمی میں اور کیا آتا ہے, اگر ان کو کوئی مالی مدد چاہیے
ضرورت مند ہے کسی وقت. انہوں نے کبھی نہیں آپ کو پوچھا, نہ کبھی کھانے پہ بلایا, نہ کبھی یعنی کہ کچھ بھی نہیں کبھی آپ کا کیا, لیکن آپ وہ کسی مصیبت میں پھنس گئے اور آپ کے پاس آتے ہیں قرضہ دے دیں. اب آپ کیا کریں؟ اگلے پچھلے بدلے لیں گے, کچھ بھی نہیں کہیں گے, کیونکہ ان کا اخلاق ان کے ساتھ, ان کا معاملہ ان کے ساتھ. اگر آپ کو اللہ نے نیکی کا موقع دے دیا تو آپ اپنی نیکی کر لیں. نہیں کر سکتے تو جیسے قرآن پاک میں آتا ہے, جب ان میں سے کوئی مانگے تو پھر آسان طریقے سے اس کا انکار کیا جائے. قل لہم قولا میسورا, آسان بات کرو ان کے ساتھ, اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرو. اس وقت یہ نہ کہو کہ اب یہ مجبور ہو کے میرے پاس آئے, اب میں چکھاتا ہوں ان کو مزہ کہ کیسے مانگتے ہیں, اور سب میں پھیلا دیں کہ یہ تو پیسے مانگ رہے ہیں ہم سے. ہاں, یا پھر بالکل صحیح کہا آپ نے, تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف. جی, پھر یہ کہ ایسے میں کہا, پھر دوسروں کو پتا ہے تمہیں کیا ہوا, وہ آیا تھا آج میرے پاس اور یوں مانگ رہا تھا, میں نے بھی پھر ایسے کیا, فلاں کیا. اگلا بھی کہتا ہے واقعی تم نے ٹھیک کیا, مزہ چکھایا. یعنی کہ اس طرح کی جو فیڈ بیک ہوتی ہے, ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کو ہم غلط کاموں پہ تعاون کرتے ہیں, یہ غلط ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو, گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرو. مت ہمیں حامل آؤ. اور دوسری آئی تھنک اس کے لیے اس پہ ہمیں عمل کرنے کے لیے بہترین جو طریقہ ہے وہ ہم صبر اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ ریلیشن شپس میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا, صبر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ عمل ہی تب کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے اندر صبر پیدا کریں. بالکل, صلہ رحمی ہو ہی اس وقت سکتی ہے جب آپ کے اندر صبر ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھے ریلیشن شپ کے لیے ہمیں ہر ایک کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے مٹی لے کے انسانوں کو بنایا تھا. تو جتنی قسمیں ہیں نا زمین کی, اتنی قسمیں انسانوں کی. لیکن بعض لوگ بدلتے نہیں بدلتے نا, ان کا مزاج ایسے, ٹھیک ہے, کوئی اکڑ مزاج ہوتے ہیں, کوئی نرم مزاج ہوتے ہیں, کوئی بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, کوئی محبت کو مان کر نہیں دیتے. کسی کے ساتھ آپ چھوٹا سا بھی احسان کریں گے اس سے کئی گنا آپ کو لٹائے گا, کسی کے ساتھ آپ سینکڑوں بار احسان کریں گے وہ ایک دفعہ نہیں شکریہ ادا کرے گا. ایسے ہیں لوگ. اب ہمیں ہر ایک کو ایک جگہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اچھا ہے تو یہ بھی اچھا بن جائے. ہو سکتا ہے یہ کسی اور چیز میں اچھا بن جائے. بہت اچھی بات. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا یہ مزاج ہے کہ میں اتنی سی بات کروں گی نا ایک دم بڑک اٹھیں گی, یہ ہے ایسی, یہ مجبور ہے اپنی عادت سے. تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے کہ جس نے بھڑکنا, ذرا سا جیسے آگ بھڑکتی ہے تو ہم پھر کیا کریں, خود اپنے الفاظ اور واچ کرنے لگے. سیم چیز پرسوں میرے ہسبینڈ نے مجھے سمجھائی ہے, جیسے آپ سمجھا رہے ہیں نا, اللہ ان کو خوشیاں دی, انہوں نے سیم ایسے ہی ورڈز بولے. بالکل, ان کو سمجھو, کیونکہ جب آپ کسی کو سمجھ جاتے ہیں نا, پھر آپ آسانی ہو جاتی, پھر آسانی ہو جاتی, پھر آپ اکارڈنگلی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. مثلاً اب اگر آپ جیسے جہاز میں بیٹھے تو آپ کی کرسی کے ساتھ جو دوسری کرسی پہ شخص بیٹھا بہت موٹا ہے, اب کیا ہوگا, سمجھ جائیں گے, مشکل ہو جاتی ہے. بار بار بازو ٹکرا رہے ہیں, بار بار وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں, بار بار ہو رہا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ مشکل ہے, کیا کیا جائے. اچھا, یا آپ کے ساتھ کوئی بیٹھ گئے جس کے ساتھ بچہ ہے, او ہو نہ وہ سو رہا ہے, نہ وہ کھا رہا ہے, نہ وہ چین سے بیٹھ رہا ہے, اور آپ کا سارا سفر حرام. اچھا, اب آپ کہتے ہیں میں نے اتنے پیسے دے کے یہ سیٹ لی تھی اور یہ تو سارے کام خراب ہو گیا. ایسے میں اب آپ اس وقت فیصلہ کر لیں کہ یہ اب آ گئی ہے مشکل, اور اتنے گھنٹے کا سفر ہے, اتنے گھنٹے کا روزہ ہے, اتنے گھنٹے کا روزہ, بس روزہ رکھ لیں. بعض کا جو ہوتا ہے کہ فیملی میٹرز میں جب یعنی کہ کمز اے پوائنٹ کہ آپ کو بلایا جاتا ہے اینڈ یو نیڈ ٹو کلیئرفائی یور سیلف, لیکن اس وقت آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے کلیئرفائی کیا تو یہ بات ٹرپل کی ٹرپل ہو جائے گی, اینڈ اف آئی کیپٹ کوائٹ تو یہ فیوچر میں اس کا بہت بڑا افیکٹ نظر آئے گا. وہ کچھ دنوں بعد پھر تم نے ایسے کیا تھا, پھر کچھ دنوں بعد تم نے ایسے کیا تھا, سمجھ نہیں آتی. ہاں, اس میں یہ ہے کہ اس وقت نہیں کلیریفائی کریں, تھوڑا سا ٹھہر جائیں پھر کلیریفائی کریں, اور یہ یاد رکھیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اور نہ کسی پہ الزام لگاتے ہیں اللہ سے ڈر کے, اور نہ کسی کی ذات زیادتی کرتے ہیں,
والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو محسن ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. کوئی آپ کی عزت کم نہیں کر سکتا اور کوئی آپ کا حق نہیں مار سکتا، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو اس لیے پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ دیر اینڈ دین ہی کلیریفیکیشن ہو. کچھ چیزیں وقت کے ساتھ خود ہی دوسروں کو سمجھ آ جاتی ہیں، بھائی وہ سچا تھا، غلطی میری تھی. لیکن بات آپ اتنا اچھا کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جو دوسرے ہیں وہ اس کی اتنی ایڈوانٹیج لے رہے ہیں کہ وہ ہر دفعہ وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن، آپ کو فیل ہوتا ہے. اوکے، اگر کر ہی دیا پھر کر دیا پھر کر دیا پھر روز کرتے ہیں لیٹ ڈاؤن، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے علاج ہوتا رہتا ہے نا، کوئی حرج نہیں. ہمارے نفس کا علاج ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، اس کی تو عادت ہے معاف کرنے کی، معاف کر دیں. ہاں ٹھیک ہے، جتنی بھی جاتی کر لو، شی ول کم بیک. اوکے بس ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ہمارا درجہ بلند ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنی اوقات میں رہیں گے. جب میرے ساتھ کوئی شخص بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا، یعنی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، میں کہتی ہوں دیر از اے ریزن کہ دس پرسن از ان مائی لائف، تو مجھے اس کو تھرو آؤٹ تو نہیں کرنا، ایز اٹ از اس کو لینا اور صبر کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہت کچھ سکھا رہا ہے. جیسے کڑوی دوا ہوتی ہے نا، تو وہ کڑوی دوا انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے. ایسے ہی کچھ لوگوں کے رویے جو بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، وہ انسان کو اللہ سے قریب کرتے رہتے ہیں. تو جس حد تک بچ سکے بچ جائیں، جہاں نہیں بچ سکتے، اب کہیں نہ کہیں تو کنیکشن ہونا ہی ہے، تو پھر وہاں پہلے سے ہی نا اپنے کپڑے سنبھال لیں کہ اب دیکھیں جیسے ہم آگ کے چولہے کے پاس جاتے ہیں یا پٹی جل رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس وقت؟ اپنے سمیٹتے ہیں نا. ہمیں پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا، اس کا موڈ مزاج ایسا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے کپڑے سمیٹ لیں بس. اور ان سے کم جیسے کوشش کریں جی اگر ممکن ہو، اور اگر آپ کے گھر کے اندر ہی ہو تو آپ کم بھی نہیں مل سکتے. میرے سسر بہت پیاری بات کرتے تھے. کسی کے خاندان میں کوئی بہو کا مسئلہ آ جاتا تھا یا کوئی کسی کا مسئلہ آتا تھا، تو وہ کہتے تھے اگر ایک انگلی میں زخم آ جائے یا ایک انگلی خراب ہو جائے تو کبھی انسان کاٹتا نہیں، اس کے ساتھ ان سب انگلیوں کو ملا کے ہی کام کرتا ہے. بالکل، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں نا. تو کچھ چیزیں زندگی میں سے، تو کچھ رشتے ایسے خصوصاً خون کے رشتے ہیں یا ویسے رشتے ہیں یا تعلقات ہیں، تو ان کے بغیر گزارا نہیں، ساتھ چلنا ہی چلنا ہے. تو پھر انسان سمجھ جائے. اور ایک اور چیز ہے کہ جو اس شخص کے ساتھ احسان کا مزہ آتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا، یقین کریں شاید اس کے ساتھ آپ کو احسان کر کے اتنا مزہ نہ آئے جو آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے. کیونکہ وہاں آپ اپر سائڈ پہ ہوتے ہیں، اس نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا اور آپ کر رہے ہیں، تو اس کا اجر کہیں زیادہ ہے. ایک بدتمیزی کر رہا ہے، آپ بھی بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ بخل کر رہا ہے، وہ غیبت کر رہا ہے، آپ بھی کر رہے ہیں. پھر فرق کس چیز کا؟ کس چیز کا فرق؟ آپ اپنے آپ کو بڑے درجے پہ کہاں سے رکھیں گے؟ آپ بڑے درجے پہ آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اخلاق سے ثابت نہ کریں، اپنے طرز عمل سے ثابت نہ کریں کہ واقعی آپ بڑے دل کے مالک ہیں اور آپ دوسرے کے لیول پر نہیں آتے. بہن کا شوہر، کا بہن کا شوہر، تو سسٹر ان لو کا شوہر یا اس کا بیٹا اس طرح نو محرم ہوتے، اس سے فون آ گیا تو کیا کس طرح؟ بس سلام بول کے عید مبارک اس طرح جو ضرورت کی بات ہے وہ کر کے مقصد کی بات، بس پرپز ہے، فالتو نہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری زیادتیوں کو معاف کر دے،
ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما، کیونکہ میزان میں سب سے بھاری نیکی اچھا اخلاق ہے. یا اللہ تو ہمارے نیکی کے پلڑوں کو جھکا دینا اور ہماری برائیوں سے درگزر فرمانا. اللہ تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت نازل کر دے، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، ہمیں اپنا اطاعت گزار اور وفادار بندہ بنا لے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ پاک اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما اور انہیں ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں تیرا نام بلند ہوتا رہے، ہمارے آل ازواج اور سب لوگوں کو اپنے دین پر قائم رکھنا. یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر تکلیف سے محفوظ رکھنا. اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتک ان نغتال من تحتنا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں جنہوں نے بھی سنا ہے سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ تو ہمارا عمل بدل دے، یا رب تو ہمارا عمل بدل دے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. یا اللہ تو ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. یا اللہ ہمارے حافظوں کو بہتر بنا دے، ہماری یادداشت کو اچھا کر دے تاکہ ہم تیرے دین کو اچھی طرح یاد رکھ کے عمل کر سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.